اتنا ستم آپ کریں گے جہاں تک کوئی برداشت کر پائے گا. مجھے جو ڈر لگتا ہے، جو خوف آتا ہے، ابھی تو مسلمان نوجوان سے پتھر پھینکتا ہے، اس پہ الزام لگ جاتا ہے سب کچھ، لیکن ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ پتھر کے علاوہ کہیں خدا نہ کرے وہ سچ میں وائلنس پہ اتر آئے تو ہمارے ملک کا ہوگا کیا؟ ان بدبختوں کو، ان کم عقلوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کس کو کہاں تک کرو گے. ارے سب سے نیک جانور بلی ہے. جب آپ اس کو بند کمرے میں مارنا شروع کریں گے تو ایک بار وہ آپ کے پنجہ ضرور مارے گی. کیا بجرنگ دل صرف RSS ہی بنا سکتا ہے؟ آپ نے غنڈے چھوڑ دیے ہیں بجرنگ دل کے نام سے، وشو ہندو پریشد کے نام سے، جانے کتنی سنستھائیں بنا دی ہیں. اور صاحب ہم تو بالکل یہ نہیں ہے، ہمارا مطلب نہیں ہے، اور غنڈہ گردی کراتے ہیں. اور کہیں اگر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم بھی ایک دل بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو غنڈے RSS کے گھومتے ہیں، یہ کسی خوشحال گھرانے کے، کسی پڑھے لکھے گھر کے بھکاری ہیں، لفنگے. تو کیا ہماری قوم میں کم ہے؟ لیکن ان جاہلوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا جو حاکم وقت ہیں. یہ تو ایک جنون میں ایک مبتلا ہیں. انقلاب بالکل دہانے پہ کھڑا ہے. جس نے بھی چنگاری لگائی بارود بچ چکا ہے. یہ سارے کے سارے جو اس ملک کو پچھلے 14-15 سال سے ڈبو رہے ہیں، یہ آپ کو دوربین لگا کے بھی نہیں دکھائی پڑیں گے. اتر پردیش میں جو انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں دھرم کو دیکھ کر یا پھر جات کو دیکھ کر، آج بھی ایک انکاؤنٹر ہوا ہے ایک دلت کا، اس کو لے کر بڑا ہنگامہ ہے. پولیس کی گاڑیاں توڑی گئی ہیں، پورا ہنگامہ کیا جا رہا ہے. اسد کا انکاؤنٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ باتیں آتی ہیں کہ اس کی بہن کو چھیڑتا تھا سوریا جو ہے. اس کے بعد وہاں پر جس طرح کا ہنگامہ چل رہا ہے، مساجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مدرسے سیل کر دیے گئے ہیں، لوگوں کا علاقے میں رہنا دوبھر ہو گیا ہے. اسی بات سے تو خوف آتا ہے. اتنا ستم آپ کریں گے جہاں تک کوئی برداشت کر پائے گا. مجھے جو ڈر لگتا ہے، جو خوف آتا ہے، ابھی تو مسلمان نوجوان سے پتھر پھینکتا ہے، اس پہ الزام لگ جاتا ہے سب کچھ، لیکن ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ پتھر کے علاوہ کہیں خدا نہ کرے وہ سچ میں وائلنس پہ اتر آئے تو ہمارے ملک کا ہوگا کیا؟ ان بدبختوں کو، ان کم عقلوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کس کو کہاں تک کرو گے. ارے سب سے نیک جانور بلی ہے. جب آپ اس کو بند کمرے میں مارنا شروع کریں گے تو ایک بار وہ آپ کے پنجہ ضرور مارے گی. تو ایسا نہ سمجھیں یہ لوگ. یہ بالکل ایک ایسی سچویشن میں لا کے چھوڑ دیا ہے. کیا بجرنگ دل صرف RSS ہی بنا سکتا ہے؟ آپ نے غنڈے چھوڑ دیے ہیں بجرنگ دل کے نام سے، وشو ہندو پریشد کے نام سے، جانے کتنی سنستھائیں بنا دی ہیں. اور صاحب ہم تو بالکل یہ نہیں ہے، ہمارا مطلب نہیں ہے، اور غنڈہ گردی کراتے ہیں. اور کہیں اگر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم بھی ایک دل بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خوف نہیں آتا ان لوگوں کو. مجھے تو خوف آتا ہے. میں تو ڈر رہا ہوں. پیچھے کوششیں ہوئی ہیں دل بنانے کی، کیا حال ہوتا ہے؟ پھر اس کے اوپر انکوائریاں ہوتی ہیں، بند ہوتے ہیں، لوگ جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر FERA کے آروپ لگائے جاتے ہیں، ودیشی فنڈنگ کے آروپ لگائے جاتے ہیں. دیکھیے، جب آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، آپ کے پاس روزگار نہیں ہوگا، یہ جو غنڈے RSS کے گھومتے ہیں، یہ کسی خوشحال گھرانے کے، کسی پڑھے لکھے گھر کے بھکاری ہیں، لفنگے. تو کیا ہماری قوم میں کم ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کی بات سن لیں گے وہ؟ آپ ان سے کہیں گے کہ سب مت کرو، وہ الٹا ہمیں گالیاں دیں گے، ہمیں ماریں گے. اس سٹیج میں لا کے آپ تیار کر رہے ہیں ان لوگوں کو. یہ سمجھنے کی بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ ستم، آپ دنیا اس کی دنیا مثال ہے.
آپ کو معلوم ہے کہ اس پورے سب کانٹیننٹ میں سب سے ڈرپوک، سب سے کمروز، سب سے غریب پاکستان کا جو بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان تھا اس کو کہا جاتا تھا. لیکن ستم ڈھیتے ڈھیتے انہوں نے جو خون دیکھ لیا تو پھر کیا انقلاب دکھایا. کشمیر ایک ویلی ہمیشہ سے وہ بہت ڈوسائل، بہت خاموش ہوئی. جب ان کے گھروں میں موتیں ہوئیں، آج تک آتنکواد نہیں سنبھل پا رہا. لیکن ان جاہلوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا جو حاکم وقت ہیں. یہ تو ایک جنون میں ایک مبتلا ہیں، اور آپ یقین کیجئے گا انقلاب بالکل دہانے پہ کھڑا ہے. جس نے بھی چنگاری لگائی بارود بچ چکا ہے. یہ سارے کے سارے جو اس ملک کو پچھلے 14-15 سال سے ڈبو رہے ہیں، یہ آپ کو دوربین لگا کے بھی نہیں دکھائی پڑیں گے. ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جہاں پر اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ کسی غیر مسلم کی، چاہے اتم نگر کی بات کریں، چاہے ہم کھوڑا کالونی کی بات کریں، تو ایک سوشل میڈیا کے بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو وہاں جا کر کے مسلمانوں کے داڑھی ٹوپی دیکھ کر کے مائک گھسا دیتے ہیں، ان سے کچھ ایسی بات کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے زیادہ ویوز آئیں، اس کی TRP بنے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی معاملہ بنے. ہاں یہ بالکل کر رہے ہیں، لیکن مجھے اکثر و بیشتر میں نے دیکھا جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اور مسلمانوں کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ آپ کو ٹریپ کر کے آپ کو پھنسانے کے لیے آپ سے الفاظ اگلوائے جا رہے ہیں. تو جب بھی آپ بولیں سوچ سمجھ کے بولیں، اور جس سے بولیں اس کو یہ بھی معلوم کر لیں کہ آپ سے پوچھنے والا ہے کون بہروپیہ ہے یا اصلی جنوین جرنلسٹ ہے. مشکل یہ ہو گئی کہ ہماری کمیونٹی میں، مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہوں، کیونکہ بغیر پڑھے لکھے بھی آپ ملک کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے. بغیر پڑھے لکھے آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو اس بات کا دھیان کرنا چاہیے کہ آپ ٹریپ کیے جا رہے ہیں، اور وہ الفاظ ان سے بلائے جاتے ہیں. اور روز شام کو ٹیلی ویژن پر یہی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں یہ ڈرامہ ہوتا ہے، اس میں ایک آدھ مسلمان بٹھانا جاتا ہے اور پھر بحث ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر پورا رات کی ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن سوشل میڈیا نے ان کے اس گندے کام کو بہت حد تک نیوٹرلائز کر دیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ہی ایک ایسی پلیٹ فارم کریٹ ہو گئی ہے جس سے وہ بہت کچھ نہیں کر پائے جو آپ کرنا چاہتے تھے. اور اگر سوشل میڈیا اسی طرح سے چلتا رہا تو ان کے سارے راز ایک نہ ایک دن کھل کے ہی رہیں گے.